نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیہ، مسلک اعلی حضرت، عشق محبت، عشق محبت، عشق محبت، عشق محبت، علامہ توصیف رضا خان قادری، علامہ توصیف الملت والدین قادری۔ الفاتحہ علی روح النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ قال فی شان حبیبہ الکریم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاة والسلام علیک یا دافع البلاء والوباء والقحط والمرض والألم بإذن اللہ، وعلى آلك وأصحابك يا محلل بإذن الله۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين برحمتك يا أرحم الراحمين۔ محترم و باوقار علماء ملت اسلامیہ، بانیان جلسہ، حاضرین بزم، محترم بزرگوں، عزیز دوستو، طیب شاہ صاحب کے 29ویں اور اعلیٰ حضرت کے 105ویں عرس مبارک کی محفل میں دور و دراز سے تشریف لانے والے جملہ حضرات، آج کے طلباء، کل کے حفاظ و علماء، منبر شریف پر رونق افروز جملہ علماء اہل سنت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ سلام کرنا ہے سنت اور سلام کا جواب دینا ہے واجب۔ السلام علیکم۔ یہ کون سا گاؤں ہے؟ روزن قدلپور میں۔ آج معلوم ہوا روزن قدلپور میں ایک مرتبہ نہیں بلکہ 2 مرتبہ سلام کرنا پڑتا ہے، تب جا کر بمشکل 1 مرتبہ جواب ملتا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو شاد رکھے، آباد رکھے، سلامت رکھے، چین عطا فرمائے، سکون عطا فرمائے، عزت عطا فرمائے، عظمت عطا فرمائے، وقار عطا فرمائے، خلوص عطا فرمائے اور عزت کے ساتھ فلوس عطا فرمائے۔ السلام علیکم۔ اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے کہ آپ نے سلامتی کا جواب بہت اچھے سے دیا۔ اب میں یہ سوچتا ہوں کہ اگر میں لمبا چوڑا خطبہ پڑھتا عربی میں کوئی، اس کے بعد قرآن کریم کی کسی نہ کسی مقدس آیت کا انتخاب کرتا، پھر اس کا شان نزول بیان کرتا، پھر اس کی تفسیر بیان کرتا، پھر اس کا ترجمہ بیان کرتا، پھر کچھ اشعار کا انتخاب کرتا، اس کے بعد آنے والی تقریر کے لیے کچھ تمہید بیان کرتا، اب جا کے آتا ہے تقریر کا نمبر۔
جب میں سب یہی کرتا رہتا تو تقریر کب کرتا؟ اس لیے آج میں نے فیصلہ کیا کہ بغیر کسی تمہید کے آج میں اپنی تقریر کا آغاز کروں گا، اس لیے کہ آپ حضرات کو بہت دیر سے یہاں بیٹھے ہیں اور علماء اہل سنت کے تقاریر آپ سماعت فرما رہے ہیں۔ بارگاہ اعلیٰ حضرت میں اور بارگاہ طیب شاہ میں آپ اپنی سماعت کے ذریعے اور علماء اپنی خطابت کے ذریعے خراج عقیدت پیش کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس محفل پاک کو اپنی بارگاہ میں درجہ قبولیت عطا فرمائے۔ آج میں سوچتا یہ ہوں کہ اپنی گفتگو کا آغاز میں کہاں سے کروں کہ میری بات آپ کے اذہان میں اترتی چلی جائے۔ تو میں بات شروع کروں گا اپنی اس دور سے کہ جب ادیان باطلہ، فرقہائے باطلہ، گستاخان اولیاء، غداران خدا، باغیان رسول نے کہا کہ عرس کرنا دین میں اس کی کوئی اصل نہیں ہے، دین میں اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، شریعت میں اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ عرس منانا یہ بدعت ہے، بدعت۔ عرس کو جب بدعت کہا جا رہا تھا، تیج 40ویں کو بدعت کہا جا رہا تھا، چھٹی چھمائی برسی کو بدعت کہا جا رہا تھا، میلاد کو بدعت کہا جا رہا تھا، سلام قیام کو بدعت کہا جا رہا تھا۔ یا اللہ کیا بات ہے، جب ہم کوئی نیک کام کرتے ہیں تو ہمارا حریف فوراً ہی بدعت کا فتویٰ دے دیتا ہے کہ یہ تو بدعت ہے۔ میں سوچتا ہوں کیا ان کے یہاں بدعت کی مشین لگی ہوئی ہے کہ کوئی بھی ہم کام کریں تو آپ فوراً ہی فتویٰ دے دیں گے یہ تو بدعت ہے۔ اچھا چلیے، تو بدعت کہتے کسے ہیں؟ بدعت کی تعریف کیا ہے؟ تو بدعت کی مختصر تعریف یہ ہے، اور آج میں اس وقت اپنے گھر سے بدعت کی تعریف پیش نہیں کروں گا، بدعت کی تعریف میں آپ ہی کے گھر میں بیٹھ کر آپ کے گھر سے بدعت کی تعریف کیا کی گئی ہے، دیوبند سے بدعت کی تعریف کیا کی گئی ہے، آج میں وہ بتانا چاہتا ہوں۔ دیوبند سے بدعت کی تعریف یہ کی گئی کہ جو چیز زمانہ رسول میں نہ ہو بعد میں ایجاد کی جائے وہ بدعت ہے۔ آپ نے کہا کہ جو چیز زمانہ رسول میں نہ ہو بعد میں ایجاد کی جائے وہ بدعت، مگر اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کا مقام یہ ہے کہ فاضل بریلوی نے آپ سے اور 4 ہاتھ آگے بڑھ کر بدعت کی تعریف کی ہے۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے بدعت کی تعریف یہ فرمائی ہے کہ جو چیز رسول اللہ کی ظاہری حیات میں نہ ہو بعد میں ایجاد کی جائے وہ بدعت ہے۔ میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ آپ نے کہا کہ جو چیز زمانہ رسول میں نہ ہو بعد میں ایجاد کی جائے وہ بدعت۔ اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ جو چیز رسول اللہ کی ظاہری حیات میں نہ ہو بعد میں ایجاد کی جائے وہ بدعت ہے۔ فرق آپ کو سمجھ میں آیا کہ نہیں؟ یہ جس کرسی پر بیٹھ کر میں بول رہا ہوں
کیا یہ کرسی رسول اللہ کی ظاہری حیات میں بن گئی تھی؟ بولیے نہیں بنی۔ یہ کاغذ کے پھول کیا رسول اللہ کی ظاہری حیات میں بن گئے تھے؟ یہ ہیلوجن رسول اللہ کی ظاہری حیات میں بن گئی تھی؟ یہ گھڑی جو میں باندھ کر بیٹھا ہوا ہوں، جس پر میں ٹائم دیکھ رہا ہوں، کیا یہ گھڑی رسول اللہ کی ظاہری حیات میں بن گئی تھی؟ یہ ہوائی جہاز بن گئے تھے؟ یہ ٹرینیں بن گئی تھی؟ میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ مسجد میں جو آپ ٹائل لگاتے ہیں، مسجد میں جو آپ نقش و نگار کرتے ہیں اور پکی اینٹ لگاتے ہیں، کیا یہ پکی اینٹ کا بھٹا رسول اللہ کی ظاہری حیات میں بن گیا تھا؟ یہ آپ جو بہترین کپڑے پہنتے ہیں 80 20 35 65، کیا یہ کپڑا بوس کی یہ بہترین کپڑے جو آپ پہن رہے ہیں، کیا یہ کپڑے رسول اللہ کی ظاہری حیات میں بن گئے تھے؟ نہیں بنے نا؟ تو ان کا بنانا کیا ہوا؟ ان کا بنانا کیا ہوا؟ میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں، ہم تیجا کریں تو آپ کہیں بدعت، چھٹی کریں تو ہم کہیں آپ کہیں بدعت، ہم 10واں کریں، 20واں کریں، 40واں کریں، چھمائی کریں، برسی کریں، عرس کریں، میلاد کریں، سلام کریں، قیام کریں، ہم کوئی بھی نیک کام کرنے کا ارادہ کرتے ہیں تو فوراً ہی آپ کہہ دیتے ہیں یہ تو بدعت ہے، یہ بدعت ہے۔ بدعت کے نام سے دھوکے میں مت پڑو، بدعت کے نام سے چکر میں مت پڑو۔ آج لوگ بدعت کے نام سے بہت دھوکہ دے رہے ہیں، مسلمانوں میں بدعت کے نام سے کنٹروورسی پیدا کر رہے ہیں، اختلاف پیدا کر رہے ہیں۔ بدعت کے نام سے چکر میں مت پڑو۔ یہ ٹرینیں بن گئی تھی رسول اللہ کی ظاہری حیات میں، یہ ٹرینیں بن گئی تھی، بسیں بن گئی تھی، کاریں بن گئی تھی۔ اچھا میں ایک بات بتاؤ، ہم جب عرس کرتے ہیں تو یہ کہتے ہیں بدعت، کیوں کہتے ہیں رسول اللہ کی زمانے میں نہیں ہوتا تھا۔ تو ان سے پوچھئے کیا تم رسول اللہ کے زمانے میں پیدا ہو گئے تھے؟ نہیں ہوئے نا؟ تو ان کا پیدا ہونا کیا ہوا؟ ہم جب بھی کوئی نیک کام کریں تو آپ کہیں بدعت، یہ اے سی بن گئے تھے، یہ فین بن گیا تھا، پنکھا بن گیا تھا۔ اے لوگوں، بدعت کے نام سے چکر میں مت پڑو۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے فیصلہ کر دیا، فرماتے ہیں کہ جو چیز رسول اللہ کی ظاہری حیات میں نہ ہو، بعد میں ایجاد کی جائے، وہ بدعت ہے۔ میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ آپ کہتے ہیں کہ جو چیز زمانے رسول میں نہ ہو، بعد میں ایجاد کی جائے، وہ بدعت ہے۔ اب میں آپ سے یہ سوال کرنا چاہتا ہوں کہ آپ اپنی پوزیشن کلیئر کیجئے کہ آپ کون سے زمانے کو زمانے رسول مانتے ہو۔ ہم جس امام احمد رضا کے ماننے چاہنے والے ہیں، اس امام کی مقدس بارگاہ سے ہمیں یہ ذہن ملتا ہے کہ ہم ہر زمانہ رسول مانتے ہیں۔ ہم تو کہتے ہیں کہ آدم کا زمانہ، یہ زمانہ بھی میرے مصطفیٰ کا زمانہ ہے، حضرت نوح کا زمانہ، یہ زمانہ بھی میرے مصطفیٰ کا زمانہ ہے، حضرت ابراہیم کا زمانہ، یہ زمانہ بھی میرے مصطفیٰ کا زمانہ ہے، حضرت موسیٰ کا زمانہ، یہ زمانہ بھی میرے مصطفیٰ کا زمانہ ہے، حضرت عیسیٰ کا زمانہ، یہ زمانہ بھی میرے مصطفیٰ کا زمانہ ہے۔ اس لیے کہ ان تمام انبیاء نے جو کلمہ پڑھا ہے وہ کلمہ ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ تو اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کی بارگاہ سے ہمیں یہ ذہن ملتا ہے کہ ہم تو ہر زمانہ رسول مانتے ہیں،
آپ اپنی پوزیشن کلیئر کیجئے کہ آپ کون سے زمانے کو زمانہ رسول مانتے ہو۔ میرے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد تخت خلافت پر حضرت صدیق اکبر رونق افروز ہوئے، یہ زمانہ بھی میرے مصطفیٰ کا زمانہ ہے، صدیق اکبر کا زمانہ بھی میرے مصطفیٰ کا زمانہ ہے، فاروق اعظم کا زمانہ بھی میرے مصطفیٰ کا زمانہ ہے، عثمان غنی کا زمانہ بھی میرے مصطفیٰ کا زمانہ ہے، مولا علی مشکل کشا کا زمانہ بھی میرے مصطفیٰ کا زمانہ ہے، حضرت امام حسین کا زمانہ یہ زمانہ بھی میرے مصطفیٰ کا زمانہ ہے، غوث اعظم کا زمانہ یہ زمانہ بھی میرے مصطفیٰ کا زمانہ ہے۔ میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ خواجہ غریب نواز کا زمانہ یہ زمانہ بھی میرے مصطفیٰ کا زمانہ ہے، حضرت احمد اللہ مجد بھنڈاری کا زمانہ یہ زمانہ بھی میرے مصطفیٰ کا زمانہ ہے، حضرت سیدنا احمد شاہ سری کوٹی کا زمانہ یہ زمانہ بھی تمہارے ابا کا زمانہ نہیں ہے، یہ زمانہ بھی میرے مصطفیٰ کا زمانہ ہے۔ میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ اعلیٰ حضرت کا زمانہ یہ زمانہ بھی میرے مصطفیٰ کا زمانہ ہے، حجت الاسلام کا زمانہ یہ زمانہ بھی میرے مصطفیٰ کا زمانہ ہے، مفسر اعظم کا زمانہ، ریحان ملت کا زمانہ، آج توصیف رضا کا زمانہ یہ زمانہ بھی میرے مصطفیٰ کا زمانہ ہے۔ آپ کا زمانہ، آپ کے بعد آپ کی آنے والی اولاد کا زمانہ وہ زمانہ بھی میرے مصطفیٰ کا زمانہ ہے۔ میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ آدم سے لے کر ایدم تک اور ایدم سے صبح قیامت تک خدا کی قسم جتنے زمانے آئیں گے ہر زمانہ میرے مصطفیٰ کا زمانہ ہے۔ آپ اپنی پوزیشن کلیئر کیجئے کہ آپ کون سے زمانے کو زمانہ رسول مانتے ہو۔ کہتے ہیں کہ جو چیز زمانہ رسول میں نہ ہو بعد میں ایجاد کی جائے وہ بدعت ہے۔ اعلیٰ حضرت نے فیصلہ کر دیا، فرماتے ہیں کہ جو چیز رسول اللہ کی ظاہری حیات میں نہ ہو بعد میں ایجاد کی جائے وہ بدعت ہے۔ اب میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ ہم عرس کرتے ہیں نا تو یہ کہتے ہیں بدعت۔ چلیے آج ہمارا آپ سب یہاں راوزن کی سرزمین پر ہلدیا گیا، خدل پور کی سرزمین پر ایک میدان میں بیٹھ کر حضرت طیب شاہ صاحب کا 29واں عرس اور اعلیٰ حضرت کا 105واں عرس منعقد کر کے یہاں جمع ہوئے ہیں۔ ایک بات بتاؤ، حضرت طیب شاہ کا 29واں اعلیٰ حضرت کا 105واں عرس، یہی بات ہے کہ نہیں؟ آپ نر بینر لکھے سے کی لکھے سے 105واں عرس اعلیٰ حضرت 29واں عرس سے طیب شاہ 31واں۔ ایک بات بتاؤ، آپ بنگالی لوگ ہیں، بنگالی مسلمان ہیں، خواجہ غریب نواز کو مانتے ہو کہ نہیں مانتے؟ زور سے بولو، خواجہ غریب نواز کو مانتے ہو نا؟ تو خواجہ غریب نواز کا جو عرس اجمیر شریف کو ہوا اس سال وہ کون سا عرس تھا؟ یہ 812واں عرس۔ تو 812 سال پہلے بریلی میں اعلیٰ حضرت پیدا نہیں ہوئے تھے۔ ہم جب عرس کرتے ہیں، میلاد کرتے ہیں، سلام کرتے ہیں، قیام کرتے ہیں، تیجا کرتے ہیں، چھٹی کرتے ہیں، 10واں کرتے ہیں، 20واں کرتے ہیں، 40واں کرتے ہیں، چھمائی کرتے ہیں، برسی کرتے ہیں، تو ہمارے مقابلے میں جو دوسرے فرقے ہیں کہتے ہیں یہ بدعت ہے، یہ بریلی سے مولانا احمد رضا نے ایجاد کر دی، دین میں اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ یہ تو بریلی کی ایجاد ہے، یہ تو بدعت ہے، یہ تو اعلیٰ حضرت نے ایجاد کیا۔
تیجا، چھٹی، 10واں، 20واں، 40واں، چھمائی، برسی، میلاد، سلام، قیام، 11ویں، 12ویں ہم کرتے ہیں نا، تو یہ کہتے ہیں یہ بریلی نے نکال دیا، یہ بریلی کی ایجاد ہے، یہ بدعت ہے۔ میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں، ایک بات بتاؤ، خواجہ غریب نواز کا 812واں عرس ہوا نا، تو 812 سال پہلے بریلی میں مولانا احمد رضا پیدا نہیں ہوئے تھے، تو 812 سال پہلے حضرت خواجہ غریب نواز کا تیجا کس نے کیا تھا، چھٹی کس نے کیا تھا، 10واں کس نے کیا تھا، 20واں کس نے کیا تھا، 40واں کس نے کیا تھا، آپ کی چھمائی کس نے کی تھی، آپ کا عرس کس نے کیا تھا؟ احمد رضا تو پیدا نہیں ہوئے تھے۔ اور آگے بڑھیں، غوث اعظم کو مانتے ہو کہ نہیں مانتے؟ زور سے بولیے۔ غوثیہ کمیٹی کے بنگلہ دیش کے چیئرمین یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، غوث اعظم کو مانتے ہو نا؟ ظاہر ہے کہ غوث اعظم کے ہم اور آپ سب ماننے چاہنے والے ہیں، اگر ماننے چاہنے والے نہ ہوتے تو غوثیہ کمیٹی کیسے بنتی؟ یہ غوث اعظم کے نام پر انجمن غوثیہ کمیٹی آپ نے بنائی، تو غوث اعظم کے ہم اور آپ سب ماننے چاہنے والے ہیں۔ تو ایک بات بتاؤ، غوث اعظم کا جو عرس منایا گیا اس سال، وہ کون سا عرس تھا؟ یہ ہائے ہائے قربان جاؤں غوث اعظم کے ماننے چاہنے والوں کے، غوث اعظم کا کون سا عرس تھا؟ 841واں عرس۔ تو 841 سال پہلے بریلی میں مولانا احمد رضا پیدا نہیں ہوئے تھے، تو 841 سال پہلے حضرت غوث اعظم کا عرس کس نے منایا تھا؟ اگر نہ منایا گیا ہوتا تو یہ ہر سال ایک سال بڑھتا کیسے؟ بڑھتے بڑھتے یہ 841واں عرس ہو گیا۔ اگر ہر سال بڑھتا نہیں تو یہ 31واں کیسے ہو جاتا؟ ہر سال بڑھتا نہیں تو یہ 105واں کیسے ہو جاتا؟ اے لوگو، میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ ہر سال اور آگے بڑھیے۔ پنڈوا میں حضرت مخدوم علاء الحق پانڈوی کا عرس ہوا۔ کون سا عرس ہوا؟ 805واں عرس۔ غالباً کچھوچا میں مخدوم جہانگیر سمنانی کا عرس، کون سا عرس ہوا اس سال؟ شاید 796واں عرس کے آس پاس کوئی ہوا۔ تو بریلی میں مولانا احمد رضا تو پیدا نہیں ہوئے تھے۔ ہم جب کوئی نیک کام کرتے ہیں، عرس کرتے ہیں، تو یہ بدعقیدہ لوگ کہتے ہیں یہ تو بریلی نے ایجاد کیا ہے، یہ تو بدعت ہے۔ میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ ہاں، کوئی ایسا کارنامہ بریلی نے ضرور انجام دیا ہے کہ آپ بنگلہ دیش میں بیٹھ کر کسی کا عرس کریں، اپنے باپ دادا کا عرس ہی نہیں بلکہ تیجا کرے، چھٹی کرے، 10واں کرے، 20واں کرے، 40واں کرے، چھمائی کرے، برسی کرے، عرس کرے، تو دیکھنے والا کہتا ہے یہ بریلوی معلوم ہوتا ہے۔ کوئی نہ کوئی کارنامہ تو ایسا ہے۔ میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی مجدد ہے، مجدد تو مجدد کا کارنامہ کیا ہوتا ہے؟ مجدد کا کارنامہ یہ ہوتا ہے، اور ہر 100 سال کے بعد ایک مجدد پیدا ہوتا ہے۔ مجدد کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ باتیں جو دین میں شامل نہ تھیں، 100 برس کی طویل مدت میں وہ باتیں دین میں داخل ہو گئی ہوں، اور وہ باتیں، وہ چیزیں جو دین میں شامل تھیں 100 برس کی طویل مدت میں، وہ باتیں دین سے نکل گئی ہوں، تو مجدد کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ باتیں جو دین میں داخل نہ تھیں 100 برس کی طویل مدت میں، وہ باتیں دین میں داخل ہو گئی ہیں، ان چیزوں کو دین سے نکال دو، اور وہ باتیں جو دین میں داخل تھی وہ دین سے نکل گئی، ان چیزوں کو دین میں شامل کرو۔ مجدد کا یہی کام ہوتا ہے، مجدد کا یہی کارنامہ ہوتا ہے۔ مجدد اپنے
دور مجددیت میں یہی کارہائے نمایاں انجام دیتا ہے، یہی کارہائے تجدید انجام دیتا ہے، مجدد کا یہی کام ہوتا ہے۔ تو اے لوگوں، میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے بریلی کی سرزمین پر بیٹھ کر یہی کارنامہ انجام دیا ہے کہ یہ تیجا دین میں داخل تھا، لوگ اس کو دین سے نکالنا چاہتے تھے۔ یہ 10واں دین میں داخل تھا، لوگ اس کو دین سے نکالنا چاہتے تھے۔ 20واں 40واں یہ دین میں شامل تھا، لوگ اس کو دین سے نکالنا چاہتے تھے۔ برسی چھمائی یہ دین میں شامل تھا، لوگ اس کو دین سے نکالنا چاہتے تھے۔ میلاد مصطفیٰ کا منانا یہ دین میں شامل تھا، لوگ اس کو دین سے نکال دینا چاہتے تھے۔ عرس منانا یہ دین میں شامل تھا، لوگ اس کو دین سے نکالنا چاہتے تھے۔ احمد رضا کا مقام یہ ہے کہ وہی ان ادائے رسول کو، طریقہ رسول کو، اسوہ رسول کو، ان سنت رسول کو دین میں شامل کرتے چلے جا رہے تھے۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی، اعلیٰ حضرت عشق محبت، عشق محبت، اعلیٰ حضرت اعلیٰ حضرت، اعلیٰ حضرت، عشق محبت، عشق محبت، عشق محبت، اعلیٰ حضرت ان رسومات اہل سنت پر اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی دلائل و براہین کے انبار لگاتے جا رہے ہیں اور ان ادائے مصطفیٰ کو دین میں شامل کرتے چلے جا رہے ہیں۔ اے لوگوں، اعلیٰ حضرت نے دین میں کوئی نئی بات ایجاد نہیں کی، ایجاد کرنا اور ہے، زندہ کرنا اور ہے۔ اعلیٰ حضرت نے یہ تیجا، چھٹی، 10واں، 20واں، 40واں، چھمائی، برسی، عرس یہ ایجاد نہیں کیا ہے، بلکہ یہ ادائے رسول ہے، طریقہ رسول ہے، اسوہ رسول ہے، سنت رسول ہے، یادگاری رسول ہے۔ ان سنتوں کو یہ ادیان باطلہ، فرقہ باطلہ، گستاخان اولیاء، غداران خدا اور باغیان رسول ان سنتوں کو مٹانا چاہتے تھے۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی ان سنتوں کو زندہ کرنا چاہتے تھے اور اعلیٰ حضرت ان رسومات اہل سنت پر دلائل و براہین کے انبار لگاتے چلے جا رہے تھے۔ اے لوگوں، میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ بریلی کا کام یہ ہے، آپ ہمیں بریلوی کہیے، ہمیں برا لگے گا؟ نہیں لگے گا۔ اچھا، اگر کسی کو دیوبندی کہہ دیا جائے تو اس کو برا کیوں لگتا ہے؟ ہمارے یہاں اگر کسی کو دیوبندی کہہ دو، اگر وہ ہے وہابی کہہ دو، بڑا برا لگتا ہے، بڑا منہ بسوڑتا ہے، ہمیں دیوبندی کہہ دیا۔ ارے بھئی آپ ہیں تبھی تو کہا ہے، آپ ہمیں بریلوی کہیے، سنی کہیے، آپ ہمیں، ہم تو ناراض نہیں ہوں گے۔ میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں یہ معاملہ کیا ہے؟ یہ معاملہ یہ ہے، دیوبندی کہہ دیا گویا گستاخ رسول کہہ دیا، بریلوی کہہ دیا گویا عاشق رسول مان لی۔ عشق رسالت کا پیغام دینے والے کا نام ہے احمد رضا۔ اب سنو، میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ ہم عرس کر رہے ہیں، یہ کہتے ہیں یہ بریلی کی ایجاد ہے، یہ مولانا احمد رضا نے ایجاد کر دیا عرس، یہ بدعت ہے، یہ زمانے رسول میں نہیں ہوتا تھا عرس، تیجا، چھٹی، 10واں، 20واں یہ سب بریلی کی ایجاد ہے۔ میں ایک حدیث پیش کر رہا ہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے 3 دن کے بعد، کئے دن کے بعد؟ اپنا جورے بولیں، کئے دن کے بعد؟ 3 دن کے بعد اللہ کے رسول نے کھانا پکوایا۔ وہ کھانا پیچھے نہیں رکھا، دائیں نہیں رکھا، بائیں نہیں رکھا، اوپر نہیں رکھا، وہ
اپنے چچا حضرت حمزہ کی شہادت کے 3 دن کے بعد کھانا پکوا کر سامنے رکھا۔ آج یہ حجام کی دکان پر چول کٹوانے بیٹھتے ہیں تو کوئی سنی اگر بیٹھا ہوتا ہے تو اس سے کہتے ہیں ایک بات بتاؤ، تم کھانا پکوا کر سامنے رکھ کر فاتحہ کیوں دیتے ہو؟ یہ چائے کی ہوٹل میں بیٹھ کر، چائے خانے میں بیٹھ کر سنیوں سے سوال کرتے ہیں کہ تم نے یہ شیرینی سامنے رکھی، کھانا سامنے رکھا، اس کھانا سامنے رکھ کر فاتحہ کیوں دیتے ہو؟ تو میں بڑی صفائی کے ساتھ کہنا چاہتا ہوں کہ تبرک سامنے رکھ کر، شیرینی سامنے رکھ کر، کھانا سامنے رکھ کر فاتحہ دینا یہ میرے مصطفیٰ کی سنت ہے، سنت ہے، سنت ہے۔ اور چپڑ قناتی تولچی وہاں بھی کہتا ہے بدعت ہے، بدعت ہے، بدعت ہے۔ یا اللہ یہ فرق کیوں ہے؟ ہم سنت کہتے ہیں، آپ بدعت کہتے ہیں، یہ فرق کیوں ہے؟ میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں یہ فرق کس بات کا ہے؟ کیا آپ نے کوئی دوسری کتاب پڑھی ہے اور ہم نے کوئی دوسری کتاب پڑھی ہے؟ نہیں، جو کتاب آپ نے پڑھی ہے وہی کتاب ہم نے پڑھی ہے۔ اور تعریف کی بات یہ ہے کہ جو بخاری پڑھ کر آپ عالم ہونے کا دعویٰ کر رہے ہیں وہی بخاری ہم نے بھی پڑھی۔ اور پھر تعریف کی بات یہ ہے کہ بخاری بریلی نے چھاپی نہیں ہے، چھاپی آپ نے ہے، پڑھی ہم نے ہے۔ چھاپی آپ نے، پڑھی ہم نے ہے۔ تو یہ فرق کیوں ہے؟ وہی بخاری آپ نے بھی پڑھی، وہی بخاری ہم نے بھی پڑھی، تو یہ فرق کیوں ہے کہ ہم سنت کہتے ہیں آپ بدعت کہتے ہیں؟ یہ فرق کیوں ہے؟ میں کہنا چاہتا ہوں کہ یہ فرق ہے تو صرف نظر کا فرق ہے، یہ فرق ہے تو صرف نظر کا فرق ہے۔ کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ ہے کہ آپ نے جب بخاری پڑھی ہے تو بغض و عداوت کی عینک لگا کر بخاری پڑھی ہے، آپ نے جب بخاری پڑھی ہے تو بغض و عداوت کا چشمہ لگا کر بخاری پڑھی ہے، اور احمد رضا نے جب بخاری پڑھی ہے تو عشق و محبت کا چشمہ لگا کر بخاری پڑھی۔ آپ اپنی آنکھ سے بغض و عداوت کی عینک اتار کر پھینک دیجئے، عشق و محبت کا چشمہ لگا کر بخاری پڑھو گے تو بخاری میں تمہیں تیجا بھی نظر آئے گا، چھٹی بھی نظر آئے گی، 10واں بھی نظر آئے گا، 20واں بھی نظر آئے گا، 40واں بھی نظر آئے گا، چھمائی بھی نظر آئے گی، برسی بھی نظر آئے گی، عرس بھی نظر آئے گا، قیام بھی نظر آئے گا، سلام بھی نظر آئے گا، میلاد بھی نظر آئے گی۔ کم سے کم آپ اپنی آنکھ سے بغض و عداوت کی عینک کو اتار کر پھینکیے۔ میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں اے لوگوں، بخاری شریف میں تو سب کچھ ہے تو آپ کو کیوں نہیں ملتا؟ یہ بریلی والے امام احمد رضا ہی کو کیوں ملتا؟ جب دلائل و براہین کے انبار لگانے پر آئے تو اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کا مقام یہ ہے کہ انہوں نے تیجا، چھٹی، 10واں، 20واں، 40واں، چھمائی، برسی، عرس پر دلائل و براہین کے انبار لگا دیے ہیں۔ یہ رسومات اہل سنت ہے، یہ سنیت کی پہچان ہے، یہ اہل سنت کی پہچان ہے، یہ اہل سنت کی رسومات ہیں۔ کبھی تیجا کر رہے ہیں، چھٹی کر رہے ہیں، ایسا تھوڑی ہے کہ مر گئے مردود جن کی فاتحہ نہ درود۔ ہمارے یہاں تو ایصال ثواب ہوتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت سیدنا حمزہ
امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے 3 دن کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانا پکوا کر سامنے رکھا، اس پر فاتحہ دی۔ پھر صحابہ کا بیان ہے کہ اللہ کے رسول نے ایسا ہی 6 دن کے بعد کیا۔ پھر صحابہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے ایسا ہی 10 دن کے بعد کیا۔ پھر صحابہ کا بیان ہے کہ اللہ کے رسول نے ایسا ہی 20 دن کے بعد کیا۔ پھر صحابہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے ایسا ہی 40 دن کے بعد کیا۔ پھر صحابہ کا بیان ہے کہ اللہ کے رسول نے ایسا ہی 6 مہینے کے بعد کیا۔ پھر صحابہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے ایسا ہی 1 سال گزر جانے کے بعد کیا۔ اپنا আমার কথা বুঝতে পারবেন? সবাই মানুষ আমার কথা বুঝতে পারবেন? اللہ کے رسول نے ایسا ہی 1 سال کے بعد کیا۔ تو کتنے مسئلے حل ہو گئے؟ جو فعل اللہ کے رسول ادا کر لیں وہ ہے سنت، تو معلوم یہ ہوا کہ تیجا کرنا سنت ہے، چھٹی کرنا سنت ہے، 10واں کرنا سنت ہے، 20واں کرنا سنت ہے، 40واں کرنا سنت ہے، چھمائی کرنا سنت ہے، اور سال بھر کے بعد والی فاتحہ کرنا یہ بھی اللہ کے رسول کی سنت ہے، سنت ہے، سنت ہے۔ توجی کہتا ہے بدعت ہے، بدعت ہے، بدعت ہے، نہیں چلے گی۔ اب میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ سال بھر کے بعد والی فاتحہ کو آپ کیا کہتے ہیں؟ وارشک فاتحہ، یہی کہتے ہیں نا؟ وارشک فاتحہ، اردو میں کہہ لیجئے تو سالانہ فاتحہ، جی سالانہ فاتحہ۔ میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ ایک بات بڑی انصاف کے ساتھ مجھے بتانا کہ جب آپ اپنے باپ دادا کی، اپنے آباء و اجداد کی سالانہ فاتحہ کرتے ہیں تو آپ کیا کہتے ہیں اس کو؟ سالانہ فاتحہ ہی تو کہتے ہیں نا، وارشی فاتحہ ہی تو کہتے ہیں بنگلہ زبان میں، چٹگئیاں زبان میں، یہ بنگلہ زبان کا لفظ ہے نا، وارشی فاتحہ، تو چٹگئیاں زبان میں کیا بولتے ہیں؟ ہمیں بوجھتے پاربو نا، چٹگئیاں زبان میں کیا بولتے ہیں اس کو؟ معاشق فاتحہ، معاشق فاتحہ، وارشی فاتحہ، سالانہ فاتحہ بولتے ہیں۔ مگر میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ یہ کیا بات ہے کہ جب طیب شاہ صاحب کی سالانہ فاتحہ کی جائے تو اس کو عرس کہیں، جب اعلیٰ حضرت کی سالانہ فاتحہ کی جائے تو اس کو عرس کہیں، اور آپ جب اپنے باپ دادا کی سالانہ فاتحہ کریں تو اس کو کہیں برسی۔ کیا ایسا ہے کہ جب باپ دادا کی سالانہ فاتحہ کرو تو اس میں 1 مرتبہ الحمدللہ، 3 مرتبہ قل هو اللہ پڑھی جاتی ہے، اور جب طیب شاہ صاحب کی سالانہ فاتحہ ہوتی ہے تو اس میں 3 لاکھ مرتبہ سورہ فاتحہ اور 3 کروڑ مرتبہ سورہ اخلاص پڑھی جاتی ہے؟ کیا ایسا ہے؟ اعلیٰ حضرت کی فاتحہ میں 10 لاکھ مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھی جاتی ہے، عام آدمی کی سالانہ فاتحہ ہوتی ہے تو 1 بار پڑھی جاتی ہے۔ کیا ایسا ہے؟ نہیں۔ برسی کرو تو وہی 1 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھیں گے، عرس کرو تو وہی 1 مرتبہ سالانہ، وہی 1 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھیں گے۔ تو یہ فرق کیوں ہے کہ جب تم اپنے باپ دادا کی سالانہ فاتحہ کرو تو اس کو کہو برسی، اور میں جب اپنے باپ دادا کی سالانہ فاتحہ کرتا ہوں تو اس کو برسی نہیں کہتا، میں اس کو کہتا ہوں عرس شریف۔ جب طیب شاہ کے مرید کی سالانہ فاتحہ ہو تو کہا جائے برسی، اور جب طیب شاہ صاحب کی سالانہ فاتحہ ہو تو کہا جائے عرس شریف۔ یہ فرق کیوں؟ کیا یہ شریعت عام لوگوں میں اور خاص لوگوں میں تبدیل ہو گئی؟ کیا یہ شریعت عوام میں اور خواص میں تبدیل ہو گئی؟ کیا یہ شریعت علماء میں اور عوام میں تبدیل ہو گئی؟
میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں شریعت تو کسی کے لیے نہیں بدلی جائے گی. شریعت جیسے عالم کے لیے ہے ویسے ہی جاہل کے لیے ہے. شریعت جیسے عوام کے لیے ہے ویسے خواص کے لیے ہے. شریعت جیسے عام آدمی کے لیے ہے ویسے ہی عالم دین کے لیے ہے, ویسے ہی پیر کے لیے ہے, ویسے ہی شریعت کا حکم سب کے لیے برابر ہے. شریعت کسی کے لیے نہیں بدلے گی. لیکن ہاں جیسے جیسے ذات بدلتی جائے گی ویسے ویسے نام بدلتے جائیں گے. جب عام آدمی کی سالانہ فاتحہ کرتے ہو تو اس کو کہتے ہیں برسی, اور جب یہی سالانہ فاتحہ کسی بزرگ کی جاتی ہے, کسی عالم دین کی جاتی ہے, کسی پیر کامل کی جاتی ہے تو اسے کہتے ہیں عرس شریف. جیسے یہ عرس مولانا طیب عرس اعلیٰ حضرت میں آپ آئے ہیں, مگر میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ جب یہی سالانہ فاتحہ حضرت خواجہ غریب نواز کی جاتی ہے تو اس کو عرس شریف نہیں کہتے جی. جب خواجہ غریب نواز کی سالانہ فاتحہ کی جاتی ہے تو اس کو عرس نہیں کہتے, اس کو کیا کہتے ہیں؟ اسے کہتے ہیں چھٹی شریف. اور جب یہی سالانہ فاتحہ امام حسین کی جاتی ہے تو اس کو چھٹی شریف نہیں کہتے, اس کو کہتے ہیں 10ویں شریف. اور جب یہی سالانہ فاتحہ غوث اعظم کی جاتی ہے تو اسے کہتے ہیں 11ویں شریف. اور جب یہی سالانہ فاتحہ جناب محمد الرسول اللہ کی جاتی ہے تو اسے کہتے ہیں 12ویں شریف. جیسے جیسے ذات بدلتی جائے گی ویسے ویسے نام بدلتے جائیں گے. عام آدمی کی کرو گے برسی, بزرگ ولی پیر کی کرو گے عرس, خواجہ کی کرو گے چھٹی شریف, امام حسین کی کرو گے 10ویں شریف, غوث اعظم کی کرو گے 11ویں شریف, مصطفیٰ جان رحمت کی کرو گے تو 12ویں شریف. مگر اصل مقصد سب کا کیا ہے؟ اصل مقصد ہے سب کا ایک سالانہ فاتحہ. تو آج آپ اور ہم سب حضرت یہ بتائیے آستانہ شریف کے پیسا ہے علامہ غلام الرحمن اشرف صاحب. بتائیے آستانہ شریف کا پیسا. اچھا اب آپ حضرات آپ تمامی حضرات ایک مرتبہ بنگالی انداز میں درود و سلام کا نذرانہ پیش فرمائیے. جوریٹن جوریٹن جوریٹن. صلی اللہ علیہ نبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. آپ غوثیہ کمیٹی کے چیئرمین صاحب, کیا اسم گرامی ہے آپ کا؟ پیار محمد. پیار محمد, پیار محمد, بڑا اچھا نام. ہمارے یہاں کا تو پیغام ہی ہے کہ پیار و محبت, پیار محبت, پیار محبت, عشق و محبت, عشق و محبت, عشق و محبت. بریلی کا یہی تو پیغام ہے اور ان کا نام ہے پیار محبت.
بڑا اچھا نام ہے ماشاءاللہ، ایسے نام کا آدمی تو میں نے پہلی بار دیکھا۔ الحمدللہ۔ غوث اعظم سے پیار کرتے ہیں، خواجہ غریب نواز سے پیار کرتے ہیں، طیب شاہ صاحب سے پیار کرتے ہیں، مفتی اعظم ہند سے پیار کرتے ہیں، غوث اعظم سے پیار کرتے ہیں، خواجہ غریب نواز سے پیار کرتے ہیں، علماء سے پیار کرتے ہیں، طلباء سے پیار کرتے ہیں۔ جی الحمدللہ۔ اگر طلباء سے پیار نہیں کرتے تو مدرسے کیسے بناتے ہیں؟ جی مدرسے بھی چلا رہے ہیں۔ الحمدللہ۔ تو پیار محبت صاحب اگر آپ اجازت دیں تو میں اب مجھے کیا کہنا تھا، میرے ذہن سے نکل گئی بات، کیا کہنا چاہتا تھا میں، کیونکہ میں تو اب بوڑھا ہو گیا نا۔ خواجہ غریب نواز کا ہم عرس کرتے ہیں، بزرگوں کا ہم عرس مناتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں اور آپ سب کو بزرگوں کی سچی اور پکی محبت عطا فرمائے، اور ہمیں اولیاء کاملین کے مقدس دامن سے وابستہ رہنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کا آج یہ عرس ہے 105واں، اور طیب شاہ صاحب کا 31واں عرس پاک کی محفل میں ہم اور آپ سب یہاں جمع ہوئے ہیں۔ کچھ کھانے کا انتظام کیا ہے، کچھ شیرینی تبرک کا کیا ہے نا؟ تو ہم جب اپنے بزرگوں کے ایصال ثواب کے لیے محافل منعقد کرتے ہیں اور کچھ تبرک تقسیم کرتے ہیں، ہے نا؟ کچھ تبرک جب تقسیم کرتے ہیں تو ایک سنی سے ایک وہ بولا کہ یار تم اپنے بزرگوں کو، اپنے مردوں کے لیے تم ایصال ثواب کرتے ہو تو حلوہ پکاتے ہو، پراٹھے پکاتے ہو، بریانی پکاتے ہو، قورمہ پکاتے ہو، ڈرائی فروٹ رکھتے ہو، اتنا سارا مال تم نے پکایا اور وہ سامنے رکھا، اور سامنے رکھ کر تم نے اس پر فاتحہ دی، تو کیا یہ تمہارا پکایا ہوا مال تمہارے مردے کو پہنچ گیا؟ اب وہ بیچارہ سنی جو تھا بڑا سیدھا سادہ تھا، بہت سیدھا سادہ۔ اب اگر وہ یہ کہتا کہ نہیں پہنچتا ہے تو یہ گستاخ کہتا تو بھیجتے کیوں وہ؟ اس نے مان لیا، اس نے کہا ہاں ہم جو سامنے رکھ کر فاتحہ کرتے ہیں یہ ہمارے مردے کو پہنچ جاتا ہے۔ اس نے وہ شاخ ہی کاٹ ڈالی جس پر آشیانہ تھا، وہ شاخ ہی کاٹ ڈالی۔ تو اس نے کہا کہ جب وہ تمہارا قورمہ، حلوہ، پراٹھا، بریانی، مال تم نے اپنے مردے کو بھیجا وہ پہنچ گیا وہاں؟ بولا ہاں پہنچ گیا۔ بولا تو اس مال کا، اس روٹی کا، حلوے کا، پراٹھے کا، قورمے کا، بریانی کا، پلاؤ کا، زردے کا تمہارے مردے نے کیا کیا؟ تو اس نے کہا وہ کرتے کیا، انہوں نے کھا لیا۔ بولا ہاں کھا لیا؟ بولے ہاں کھا لیا۔ بولے جب کھا لیا تمہارے مردے نے قبر میں اتنا مال تم نے بھیجا، اس نے کھا لیا، وہ پیٹ میں گیا؟ بولے ہاں پیٹ میں گیا، کھا لیا اس نے۔ بولے جب اس نے اتنا مال کھایا، اب جب اس کو حاجت محسوس ہوئی تو وہ لوٹا لے کے کہاں گیا؟ سمجھ گئے کہ نہیں سمجھ گئے؟ اب بھی نہیں سمجھو گے تو کب سمجھو گے؟ اسے پوچھا تو پھر وہ رفع حاجت کے لیے کہاں گئے؟ تو اس نے کہا جاتے کہاں؟ وہی قبر میں کر دیا۔ بولے ہاں قبر میں کر دیا؟ بولے ہاں قبر میں کر دیا۔ بولے جب قبر میں کر دیا تو تمہارے بزرگوں کی، تمہارے ولیوں کی تو قبروں میں بھرا پڑا ہوگا معاملہ ڈٹا ڈٹ؟ نہیں، ہمارے بزرگوں کی، ہمارے ولیوں کی، ہمارے مردوں کی قبریں بالکل صاف ہیں۔ بولا وہ کیسے؟ بولا یار اتنی بات تو تم بھی جانتے ہو کہ تمہیں 3 دن کھانا نہ ملے تو تمہیں اب بریانی یاد نہیں آئے گی، قورمہ یاد نہیں آئے گا، پراٹھے یاد نہیں آئیں گے۔ 3 دن تمہیں کھانا نہ ملے تو سڑی ہوئی دال مل جائے گی تو وہ بھی ڈال جاؤ گے۔
اس لیے کہ یہ پیٹ نہیں، یہ پیٹ ہے، یہ پیٹ کو جب بھوک لگتی ہے تو یہ کھانا مانگتا ہے۔ اس پیٹ میں کچھ نہ کچھ جانا ضرور چاہیے، چاہے حلال جائے چاہے حرام جائے، اس پیٹ میں کچھ نہ کچھ جانا ضرور چاہیے۔ اس نے کہا 3 دن آپ کو کھانا نہ ملے تو جو مل جائے گا وہ تم ڈال جاؤ گے، پانی کی ضرورت ہے گھر میں رہو گے تو آئس واٹر چاہیے ہے، کولڈ واٹر چاہیے ہے، گھر میں رہو گے تو منرل واٹر چاہیے ہے، ہمیں جو ہے وہ بوائلڈ واٹر چاہیے ہے، ٹھنڈا پانی چاہیے ہے، گھر میں رہو گے تو ایسا پانی ویسا پانی چاہیے ہے۔ 3 دن پانی نہ ملے تو آئس واٹر یاد نہیں آئے گا، منرل واٹر یاد نہیں آئے گا، گڈھے میں پڑا ہوا پانی مل جائے گا تو وہ بھی ڈال جاؤ گے، اس لیے کہ پیاس بہت بری بلا ہے، یہ بھوک بہت بری بلا ہے۔ اس نے کہا ہمارے مردوں کی قبریں بالکل صاف ہیں۔ اس نے پوچھا وہ کیسے؟ بولا یار اتنی بات تو تم بھی جانتے ہو، تمہارے یہاں کوئی 100 سال سے مرا پڑا ہے، کوئی 150 سال سے مرا پڑا ہے، کوئی 90 سال سے مرا پڑا ہے، کوئی 70 سال سے مرا پڑا ہے، کوئی 80 سال سے مرا پڑا ہے، مر گئے مردود جن کی فاتحہ نہ درود، آج تک تم نے کچھ نہیں بھیجا۔ ہم اپنے مردوں کو مال بھیجتے ہیں تو جتنا مال ہوتا ہے وہ ہمارے مردے کھاتے ہیں، اور دوسرا والا معاملہ جو ہوتا ہے وہ تمہارے مردے آ کے صاف کر جاتے ہیں۔ لیکن ہمارے مردوں کی قبریں بالکل صاف ہیں۔ یہ جواب نہیں آئے، یہ تو حماقت کی بات کر رہے ہیں آپ کہ ہمارے بزرگوں کی قبروں میں آپ غلاظت بھر رہے ہیں۔ میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں آپ نے یہ جو مال پکایا، یہ جو حلوہ پکایا، پراٹھے پکائے، قورمہ پکایا، بہترین مرغن غذائیں پکوائیں، سامنے رکھی اور سامنے رکھ کر اس پر فاتحہ دی، تو تمہارا پکایا ہوا کھانا، تمہارا پکایا ہوا زردہ، پلاؤ، بریانی، یہ سب یہاں رہ گیا۔ اس کھانے کو سامنے رکھ کر جو تم نے قرآن کی تلاوت کی ہے، اس قرآن کی تلاوت کا ثواب جو تمہیں ملتا ہے، اس قرآن کی تلاوت کا ثواب تمہارے مردے کو ایصال کر دیا جاتا ہے، ایصال ہو جاتا ہے۔ یہ کھانا نہیں پہنچتا ہے بلکہ قرآن کی تلاوت کا ثواب ایصال ہو جاتا ہے۔ اسی لیے کہتے ہیں محفل ایصال ثواب۔ تو یہاں جتنا ہم ذکر کر رہے ہیں، اذکار کر رہے ہیں، قرآن کریم کی تلاوت کی گئی ہے، اور جو کچھ ان لوگوں نے کھانے کا انتظام کیا ہے، تبرک کا انتظام کیا ہے، شیرینی کا انتظام کیا ہے، اللہ تبارک تعالیٰ اپنی قدرت کاملہ سے اس سب کا جو کچھ ثواب ہمیں عطا فرمائے، ہماری طرف سے سیدنا اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کی مقدس روح مبارک کو عطا فرمائے، اور حضرت طیب شاہ صاحب کی مقدس روح کو اس کا ثواب مرحمت فرمائے۔ اس لیے ایصال ثواب کی محافل میں جایا کرو، جمع ہوا کرو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو سب کو بزرگوں کی سچی اور پکی محبت عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کافی، قصدت الکافی، وجدت الکافی، ونعم الکافی، لکل کافی، کفانی الکافی، وللہ الحمد۔ گرد علاقہ حاضہ حصار حفاظت تو شود و تو نگہدار باشی، وگرد جملہ حاضرین، وگرد جملہ خواتین، وگرد جملہ مریدین، وگرد جملہ علماء، وگرد جملہ طلباء، حصار حفاظت تو شود و تو نگہدار باشی۔ یا صدیق، یا عمر، یا عثمان، یا حیدر، دفع شر کن، دفع سحر کن، دفع بد نظر کن، خیر آور یا شبیر یا شبر یا شبیر یا شبر یا شبیر یا شبر۔ الہی خیر گردانی بحق شاہ جیلانی، الہی خیر گردانی بحق شاہ بالگرامی، الہی خیر گردانی بحق شاہ بریلی۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین، برحمتک یا ارحم الراحمین، وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ مرحبا مرحبا۔